بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی سے متعلق کچھ معمولات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی بات ہے، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ، اور جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلا حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ بلایا جا رہا ہو۔ اس معاملے کی خاتون خوبیاں یہ ہیں کہ اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہے، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے کہ دوسری روایت صحیح البخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا اور فرشتہ اس کی بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ جسے میاں بیوی کے تعلقات میں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں یہ بہت سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صادیہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجارنے والیاں، یہ اس امت کی منافقت ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جہنم واجب ہے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے سکے گی۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میری گزارش نہیں ہوتا ہے اسی لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بیٹھا لے۔ طلاق شوہر کا حق ہوتا ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق خود بیوی طلب کر رہی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا اسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس لوگوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور اس بات کو کوئی سنجیدگی سے لینا کو تیار نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے۔ چوتھا گناہ جیسے میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھوٹا تو کیا معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کسی کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ پاک ہم سب